نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے جو سوال تھے آپ کے اس میں زیادہ تر جو سوال ہیں وہ حجاب کے بارے میں ہے. حجاب کے بارے میں اپنی جو کوشش تھی اس کے مطابق جو سورۃ نور کی آیات تھی خاص طور پر ان کے ریفرنس سے کافی بات کر چکی ہے. لیکن بعد میں جو سوال آ رہا ہے وہ یہ کہ کیا چہرہ ہم کھول سکتے ہیں یا نہیں کھول سکتے. اور بہت سارے سوالوں میں اس کا تھیم جو ہے وہ یہ ہے اور ہمیں کنفیوژن ہے اور کیا یہ فرض ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ لفظ فرض اگر اس کو نہ بھی کہا جائے تو پھر بھی جو کچھ آپ نے پڑھا اس کا مقصود کیا ہے، روح کیا ہے، اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دے کر کیا چاہتے ہیں، مجھے صرف روح بتا دیں. صرف روح، فرض سنت نفل واجب غیر واجب میں چکروں نہیں پڑھنا چاہتی. جو آپ نے سورۃ نور اگر آپ نے پڑھی ہے اور آپ کو یاد ہے تو آپ مجھے اس کا ایسنس جسے کہتے ہیں کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، صرف مجھے اتنا بتا دیں. ہم نے تو وہ تقاضا پورا کرنا ہے، نہ کہ وہ خاص ڈریس پہن کے اس کو دکھانا. وہ تقاضا کیا ہے آپ کو سب کو بتانا ہے. زینت کو چھپانا یہ حکم ہے نا، 2 دفعہ آیا ہے کہ اپنی زینت کو چھپاؤ. جو کچھ پڑھایا اس کو میں پھر تھوڑا سا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اس کے بعد آپ یہ جانیں کریں آپ کا اللہ کا معاملہ ہے. لستا نہیں بے مسلم انما علیک البلاغ و علینا الحساب. ہمارے ذمہ صرف پہنچانا اور حساب لینا اللہ کا کام ہے. نہ یہاں فتویٰ ساز انسان کو، نہ ہی فتویٰ دوں گی کوئی، نہ مفتی ہوں میں اپنے آپ کو اس چیز کا اہل نہیں سمجھتی. لیکن جو قرآن پاک کی سمجھ مجھے آئی ہے، جو اپنے استادوں سے سیکھا ہے اور جو کچھ اب تک میرے اپنے دل میں آیا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں گی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ خلاصہ بتاؤں اگر آپ مجھ سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو میں آپ کی بات سننا چاہوں گی کہ جو میں نے آج تک آپ کو پڑھایا اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے. یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے حکم کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا پڑھا سمجھا، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ اسکول آف تھاٹس یہ کہتے ہیں تو پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک لفظ بول دیتے کہ مسلمان عورتیں اپنے چہرے ڈھانپ لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. کیا اس کے لیے مشکل؟ نہیں. کیا وہ بھول گیا؟ نہیں. پھر ایسا کیوں ہوا کہ اس نے ہمیں ایک اس دن کے نہیں دلوایا کہ سر ڈھانپو، چہرہ ڈھانپو اور بازو ڈھانپو اور ہاتھ ڈھانپو اور فلاں کرو اور فلاں نہ کرو. ایسا کیوں کیا گیا؟ جیسے نماز کے بارے میں بھی کیا آتا ہے عقید الصلاۃ، یہ آتا ہے رکوع کیسے کرو اور سجدہ کیسے کرو اور تحیات کو کیسے کرو، آتا نہیں آتا. ایک ہی تھیم ہے اس کی کہ قوموا للہ قانتین، اللہ کی فرمانبرداری کا اظہار، اللہ کے آگے عاجزی خوشی و خضوع کا حکم آتا ہے. قرآن قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ظاہری حیت اور ترتیب نہیں بتائی گئی. جس چیز کو اسٹریس کیا گیا وہ کیا ہے؟ کیا ہے اسٹریس؟ خشوع. فی صلاتهم دائمون تمام. اور پڑھنے کا لفظ نہیں، اقامت صلاۃ کا لفظ ہے. یہ اقامت کا لفظ اتنا جامع ہے، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح پردے کا جو حکم دیا گیا ہے اتنا جامع ہے کہ اس میں ہر اور خود بھی سمجھ سکتی کہ قرآن کا مقصود کیا ہے. قرآن و سنت اگر ہم اسکول آف تھاٹس کو ڈسکس نہ بھی کریں، میں نے جہاں تک غور کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس کا میں بالکل خلاصہ رکھتی ہوں آپ کے سامنے، اور جو کچھ علماء کہتے ہیں اور جو اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں وہ جو کچھ جس بنیاد پر کہتے ہیں تھوڑا سا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے. اور پھر معاملہ آپ پہ چھوڑتی ہوں اور آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. 2 لفظ اس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے ستر اور ایک ہے حجاب. یعنی جسم کو چھپانے کے لیے 2 لفظ آتے ہیں، ستر اور حجاب. ستر کیا ہے؟ اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، اور ستر کے مقامات سے مراد کیا ہے؟ انسانی جسم کے وہ حصے
جنہیں شریعت نے دوسرے انسانوں سے ہر حال میں چھپانا لازم قرار دیا. چنانچہ مرد کا مرد کے لیے اور عورت کا عورت کے لیے سطر ناف سے گھٹنے تک ہے، جس کو ہر حال میں چھپانا. ناف یہ جگہ ہوگی اور گھٹنے درمیان میں ہوتے ہیں، ٹخنے میں گھٹنے. یہ فرض میں آتے کہ عورت عورت سے چھپائے اور مرد مرد سے چھپائے. لیکن جب معاملہ مرد اور عورت کا آ جاتا ہے، اپوزٹ سیکس کا آ جاتا ہے، تو اس کے لیے صرف سطر کافی نہیں ہے، اس کے لیے حجاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ساتھ حجاب بھی ہو جب عورت اور مرد آمنے سامنے. اور جب حجاب ہو تو اس میں کس کس چیز کا حجاب ہو، اس کے لیے مختلف لوگوں کی کیٹیگریز بنا دی گئی، جس کی میں وضاحت آپ کو پہلے بھی کلاس میں کر چکی ہوں کہ جس میں 2 بڑی کیٹیگریز ہیں، محرم اور نامحرم کی. اور پھر ان کے بھی آگے درجات ہیں کہ جیسے باپ، شوہر، بیٹا، بھائی، بھتیجا، جوان، بوڑھا، ان سب میں ان کی عمر اور حالات کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا. بہرحال پھر آ جاتے ہیں نامحرم. نامحرم میں کون آتے ہیں؟ ایک رشتے دار آتے ہیں اور ایک بالکل غیر آ جاتے ہیں. رشتے داروں میں جو نامحرم ہیں ان کی بھی نوعیتیں مختلف. کچھ عمر میں آپ سے بڑے، کچھ چھوٹے، کچھ بالکل آپ کے آس پاس قریب رہتے ہیں، کچھ دور رہتے ہیں، کچھ دینی اعتبار سے بہتر لوگ ہیں، کچھ بنیادی اعتبار سے انتہائی خراب لوگ ہو سکتے ہیں. ایسی صورتوں میں جو پردے کے اندر حدود ہیں، چونکہ اسی وجہ سے وہ بالکل لگی نہیں کھینچی گئی کہ یہاں اتنے فٹ اور یہاں اتنے انچ اور یہاں ایسا اور یہاں ایسا. پھر سینس بتائی گئی کہ اصل چیز ہے عورت اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے، اپنی شکل و عزت کی حفاظت کرے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جوان اور بوڑھی عورتوں کے حجاب میں بھی فرق ہے نا. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. پھر میں نے آپ کو ایک اور اندر سے بھی سمجھایا تھا کہ ایک ہوتا ہے لباس جو بالکل جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو سب ڈھانپنے کا کام کرتا ہے. سیاہ وہ ہے جو گھر کے کپڑے جیسے دوپٹہ وغیرہ، یہ جو اوپر کے جیسے شرٹس ہیں اس طرح. ایک ہے وہ ڈریس جو آپ کے سطر کو ڈھانپتا ہے، بالکل چمٹا ہوا جسم کے ساتھ، جیسے آپ کے انڈر گارمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں. اور سیاہ میں انڈر گارمنٹس کے علاوہ یہ جو آپ کی قمیض ہے، شلوار ہے، دوپٹہ ہے، جو گھر میں آپ ڈریس پہنتے ہیں، تو یہ سب اس میں شامل ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور آتا ہے حجاب، جس کے لیے جلباب کا حکم ہے. قرآن میں جلباب کا حکم ہے. اور جلباب کیا چیز ہے؟ بڑی چادر کو کہتے ہیں جو عام روز مرہ گھر کے کپڑوں کے اوپر باہر نکلنے کے لیے پہنی جائے. اس چادر کو کوئی نام نہیں ایسا دیا گیا کہ یہ گاؤن ہو یا یہ برقع ہو یا یہ کوئی اور چیز ہو. اس کو لفظ جلباب بولا. اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ عرب لغت میں اور عربوں کے یہاں جلباب کیا چیز ہے. کیا جلباب گھر میں پہنا جاتا ہے؟ جلباب گھر میں نہیں پہنا جاتا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مسلمان عورت کا ڈریس گھر کے اندر اور گھر کے باہر کا فرق ہوگا. محرم کے سامنے اور نامحرم کے سامنے فرق ہوگا. جلباب کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہے کہ جو اندر کے کپڑوں کی زینت ہے، کپڑوں کی زینت، جسم کی شیپ اور زینت اور میک اپ وغیرہ، ان سب چیزوں کو بھی کور کر لیتے. قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب کی بات میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور ابھی آئندہ انشاءاللہ جب آئے گی وہاں اور واضح کروں گی. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ڈال لیں، لٹکا لیں. ادنا یدنی، ادنا جو ہوتا ہے ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب کر لیں، لٹکا لیں، اوپر سے نیچے. اور میں برتن کی مثال دی تھی، جیسے اس کو کہتے ہیں ادنا کا معنی ہوتا ہے ارخاء، یعنی اوپر سے نیچے. دنیا ہوتی ہے نچلی چیز، اوپر سے نیچے تک، یعنی جس لباس میں انسان کورڈ ہو وہ ہے جلباب. اس میں کسی سوالر کا، کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی دو اسکول آف تھاٹ نہیں ہے کہ جلباب نہیں ہونا چاہیے. یا جلباب کا معنی گھر کا دوپٹہ ہے یا کوئی باریک دوپٹہ ہے. گھر کا دوپٹہ، یہ باریک دوپٹہ جلباب میں نہیں آتا. جلباب گھر کے باہر کا ڈریس ہے جسے آپ کو گلی میں، نامحرم کے سامنے، مردوں کے سامنے، اپنے جسم کی اور گھر کے دوپٹوں اور قمیضوں اور جو بڑا ساڑی یا جو مرضی جینز جو بھی آپ پہن رہے ہیں. جینز یہاں تو ہمارے نہیں پہنی جاتی، اور جینز ویسے مسلمانوں کا لباس نہیں لیتے. ہمارے بہت سے مسلمان جو ڈیولپنگ کنٹریز میں رہتے ہیں وہاں ویدر کنڈیشن ایسے ہوتی ہیں
کہ وہاں شلوار قمیض نہیں پہنی جا سکتی، یا جن کو عادت نہیں ہوتی وہ اس سے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. تو عورتوں کے ٹراؤزر بھی ہوتے ہیں یا عورتوں کے ڈریس بھی ہوتے ہیں، اس کے اوپر لانگ شرٹ ہوتی ہے، وہ دیکھنے میں بھی پتہ چلتا ہے یہ عورت ہے، وہ مرد نہیں لگتی وہاں. لیکن ہم اپنے ملک میں یہاں پہنے تو یہ غیر قوم کی تکلیف ہوگی. جو غیر قوم کے اندر رہ رہے ہیں تو ان کے اندر بھی ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ آپ ضرور ایک عجوبہ بن کر رہیں. اس میں وہ لباس جو سطر کی حدود کو پوری کرتا ہو اور حجاب کی حدود کو پوری کرتا ہو، وہ آپ وہاں کی ویدر کنڈیشنز کے مطابق آپ اختیار کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ آپ جس چیز کو سامنے رکھیں گے وہ روح ہے کہ کیا چیز چھپانی ہے. ہم نے زینت چھپانی، اور زینت میں نے آپ کو کلیئرلی بتایا تھا 3 چیزوں میں ہوتی ہے. لباس جیسے کڑھائی بڑھائی ہوئی، اس میں آپ نے کچھ سے پوچھا تھا، موتی ستارہ شیشہ کیا کیا بیلنے اور لیسیں اور یہ سب چیزیں. بیل کس لیے لگائی جاتی ہے تو بتایا مجھے، خوبصورتی کے لیے. شیشہ کس لیے لگایا جاتا ہے؟ کڑھائی کس لیے کی جاتی ہے؟ زینت کے لیے. تو اگر آپ باہر کی چادر کے لیے سب کچھ کر کے نکل رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ حجاب کر رہے ہیں. میرے کسی کو حجاب نہیں ہے. کسی اسکول آف تھاٹ میں کسی عالم نے یہ نہیں کہا، کیونکہ آپ اسکول آف تھاٹ کی بات نہیں، اس لیے آپ پوری ریفرنس سے بات کرو. کسی اسکول آف تھاٹ میں کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ عورت کڑھائی کے کپڑے باہر پہن کے نکلے اور وہ حجاب کے تقاضے پورے کر دیں. نہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات میں جب چلنا چاہتے ہیں تو کسی کا آڑ لے لیتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ مجھ میں اس نے فتویٰ دیا تھا، میں تو بالکل ٹھیک کرنا چاہتی تھی، اس کی غلطی. یہ ہمارا نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی آڑ لے کے غلط کام کریں. اللہ کے یہاں کوئی نہیں بچائے گا، کوئی نہیں چھڑائے گا. خود اپنی عقل اور اپنے سمجھ کو استعمال کریں. ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا گیا کہ ڈاکٹر فرق تمہارے لیے نمونہ ہے یا فلاں فلاں عورت نمونہ ہے. کوئی نمونہ نہیں ہے. نمونہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خواتین کے معاملے میں ازواج مطہرات ہیں. ہمیں ان کو فالو کرنا. آپ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے جیسا حجاب پہنے یا میری تکلیف کرے یا میری فیملی کرے یا میرے حکم پہ چلے. جو بھی حجاب پہنے وہ یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کا دین کیا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، ازواج مطہرات کس طرح ڈریس اپ ہوتی تھی، کیونکہ وہ ازواج امہاتہم، وہ مائیں ہیں قوم کی، ہم سب کی، ہماری رہنما ہے، خصوصاً خواتین کی. ان کو کیا قرآن میں حکم نہیں دیا گیا کہ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، کہ جب تم ان سے کوئی سوال کرو تو حجاب کے پیچھے سے کرو. اب اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اچھا، اب یہ جو بات ہے مجھ سے تقاضا ہے کہ دوسرا پوائنٹ آف ویو بتا دوں. اس میں آپ کو بتا دیتی ہوں دوسرا پوائنٹ آف ویو. کچھ اسکالرس نے کہا ہے کہ الا ما ظہر منہا میں ہاتھ اور چہرہ آتا ہے. یہ اسکالرس کی رائے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا، قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا ہوا. قرآن کی اس آیت کی انٹرپریٹیشن بعض علماء نے یہ کی کہ چہرہ اور ہاتھ ہے، لیکن ایک عالم بھی اس چہرے کے اوپر کسی قسم کی کوئی زینت بھی اس میں انکلوڈ نہیں کرتا. یعنی جتنے بھی ہیں، میں خود ایسے اسکالر سے مل چکی ہوں. میں ناصر الدین البانی ایک بہت بڑے محدث اسکالر ہے، جارڈن میں ہے. 2 دفعہ میں جارڈن گئی ہوں اور خاص طور پر ان کی نیت سے میں نے سفر کیا کہ بہت بڑے عالم سے ملنا ہے. جب ان کے پاس میں گئی تو میں اپنے حجاب میں تھی، میں نے کھلی چپل پہنی تھی، ذرا گرمی لگتی تھی تو چپل پہنی ہوئی تھی اور چہرہ میں رکھا. جیسے ایسے میں اسی ڈریس میں اپنی دنیا کی کسی کو نہ چلی جاؤں، اس لیے کہ زمین اللہ کی میں سمجھتی ہوں ہر جگہ اللہ موجود ہے. مجھے اللہ کو ساتھ دینے لوگوں کو نہیں دیتے. تو اس سے بیٹھی ہوئی تھی، مجھے کہنے لگی کہ تمہارے پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، پاؤں ڈھانپنا فرض ہے، چہرہ کھولنا ہے اجازت. انہوں نے مجھ سے کہا، اتنا میں ان کا ریگارڈ کرتی ہوں، میرے نزدیک ہائیلی جسے کہتے ہیں کہ بہت محترم شخصیت ہے. آپ کو بتا دیں میں ڈھیر سارے پیسے میرے ہسبینڈ نے خرچ کیا صرف ان کی ملاقات کی، اور اتنی مشکل سے ان سے ٹائم لیا کہ عالم کی صحبت تھوڑی دیر کی بھی بہت بڑی قیمت ہوگی. اب آپ دیکھیں، میں اپنے پاس بیٹھ میں نے اسے کوئی بحث نہیں کچھ نہیں کیا. انہوں نے مجھ سے کہا جرابیں پہنو، چہرہ کھول دو. مجھ سے انہوں نے کہا. اب کیا مطلب کہ میں آپ کی بات سنتے ہوں اتنا بڑا عالم یہ کہنا شکر ہے مجھے تو مل ہی رہا ہے، میں تو ابھی جا رہی ہوں کھولنا چاہیے. میرا حساب عالم نے نہیں دینا، میں نے دینا. اور میرا دل کنوینسڈ ہے کہ میرا چہرہ زینت ہے. اور مجھے حضرت عبداللہ بن عباس کی انٹرپریٹیشن جو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ انٹرپریٹیشن زیادہ پسند ہے ہمیشہ کے لیے کہ جس میں ہم سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے اٹھائی چادر، آنکھوں کے سوا سارا چہرہ ڈھانپا اور باقی جسم کو کپڑا ڈالا.
میں اس پر کنوینس ہوں. میں نہیں کہتی آپ مجھے فالو کریں، جس میں کنوینس اس پر آتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں، ایک اسکالر بھی سر کھولنے کو نہیں کہتا، باریک دوپٹہ لینے کو نہیں کہتا، چادر اتارنے کو نہیں کہتا، میک اپ کر کے بازار میں نکلنے کو نہیں کہتا. زیادہ سے زیادہ اگر اجازت ہے تو کیا 2 ہاتھ، اور وہ بھی پاؤں کی جرابیں بنواتے ہیں وہ لوگ، یہ یاد رکھیں. وہاں اگر چہرہ کھولنا ہے تو اسکالرس کی رائے میں پاؤں ڈھکے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، میں ان کو بلیم نہیں کرتی. لیکن انہیں ناصر الدین البانی نے عورت کے لیے سونا بھی حرام قرار دیا ہو، یہ بھی یاد رکھیں. وہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے سونا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی عالم غلطی سے پاک نہیں ہے. جہاں 1000 ان کی باتیں صحیح ہوتی ہیں نا، تو ایک آدھ بات میں ان کی غلط فہمی بھی ہوتی ہے. ان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی اپنا ایک سوچ ہے. اب آپ خود سوچیں کہ کیا اگر ناصر الدین البانی کی رائے پہ چل کر آپ چہرہ کھولیں گے تو زیور حرام کریں گے؟ پاؤں ڈھانکیں گے؟ وہ تو نہیں مانیں گی، کیونکہ وہ تو ماننے کی مشکل ہے ہمارے لیے. اور دوسری طرف ہم ان کی یہ رائے لینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں تاکہ ہمیں تھوڑی سی رخصت ملے اور ہم نکلیں اس سے. میں سمجھتی ہوں کہ جن اسکالرز نے یہ کہا ہے اور جو رخصت دی ہے اس کی کچھ وجوہات پر میں نے حدیث کے حوالے سے آپ کو بات بتائی تھی کہ جو ایسے کزنس، ایسے رشتے دار جو عمر میں بڑے ہیں اور جن کا گھر قریب ہے یا لین دین یا معاملہ بچپن سے ایسا چلا آ رہا ہے، جیسے حضرت ام ہانی حضور کی کزن تھی لیکن چہرہ اور ہاتھ انہوں نے آپ کے سامنے کھلا رکھا. حضور کی عمر رسیدہ نے اس وقت موقع رہتی تھی نا جو واپس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عمر بڑی. ہاں میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ بالکل ایک ینگ گرل ہوتی اور حضور بھی آپ کے ہم عمر ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ ان کے درمیان اس طرح گفتگو ہوتی. تو اسی طرح ایک اور صحابی کی مثال میں آپ کو دی تھی کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے ہاں اجازت نہ دی عدت گزارنے کی، لیکن عزت ابن ام مکتوم کے ہاں دے دی کہ وہاں آپ ٹھہر جاؤ. لیکن یہی ابن ام مکتوم جب آتے ہیں ازواج مطہرات کے سامنے تو آپ کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ یہاں سے کے ساتھ میں بات کریں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے دین کا کوئی حکم کوئی مشین نہیں ہے، کوئی لگی والی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے وہ ڈیزائن کر لی اور نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے. ہر جگہ ایکسیپشنل کیسز موجود ہیں. میں نے آپ کو ایکسیپشنل چیز کی تھیوری بتائی تھی، ہر جگہ ایکسیپشنل کیسز موجود ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ اپنے کسی خالہ کے گھر پڑ رہے ہیں، کسی ماموں کے گھر پڑ رہے ہیں، ایسے حالات ہیں کہ آپ ہر وقت برقع اڑ کے نہیں پھر سکتے، آپ ہر وقت حجاب اڑ کے نہیں پھر سکتے. ایسے موقع پر ہو سکتا ہے آپ کو کسی اپنے ایسے رشتے دار کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے کہ جو آپ کے ڈائریکٹ محرم نہیں، مثلاً چچا سسر ہیں، ان کے اپنے بچے بھی وہ آپ کے گھر آ گئے اور آپ کے گھر رہ رہے ہیں، آپ کے میاں کام کرنے جائیں ان کی خدمت کریں، ان کا اپنا بچہ کوئی ہے رشتے دار کوئی اور ہے نہیں، آپ نے خدمت کرنی. اب آپ برقع پہن کے کوئی خدمت کرنے سے نہیں. بزرگ ہیں عمر کے، کوئی نہیں ہاں تو چراغ کھول لیں اور اپنے سادہ لباس میں ان کی خدمت کرتی ہیں. اسی طرح بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان ساری پابندیوں کو مینٹین نہیں رکھا جا سکتا تو وہاں ہر شخص، پھر وہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت کے قلب اپنے دل سے بھی فتویٰ مانگو، بھلے مفتو کا خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں. میں یہ ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہم یہ کہہ کر کہ کچھ علماء کی رائے یہ ہے، کیا کرتے ہیں سہولت کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے علماء جو اکثریت میں ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانپو تو ہمیں وہ علماء کی بات اچھی کیوں نہیں لگتی؟ میں تھوڑی سی دیر بتائیں گے مجھے کیوں نہیں لگتی ان کی بات؟ کیونکہ ہماری مرضی کے خلاف ہم کس کو چل رہے ہیں؟ خواہش نفس تو نہیں علماء پہ، خواہش نفس ہے نا. اگر ابن رائے کا ادھر بھی ہے نا تو ایسے ایکسیپشنل کیسز. تو اسی طرح جب عمر بڑی ہو جاتی، اب آپ کی امی ہیں یا دادی ہیں نانی ہیں عمر رسیدہ ہیں، اب آ رہے ہیں ایسے بچے جو ہیں جوان لیکن وہ خود عمر رسیدہ ہیں تو کوئی حرج نہیں، وہ ان کے سامنے ہاتھ اور منہ جو ہے وہ کھول کے بات کر سکتی ہیں ان سے. لیکن آپ جیسی ینگ فریش گرل کیوں آپ ایک نامحرم کے سامنے اپنا سارا حسن آ کے لٹائیں؟ اور جب بھی بات ہوئی تھی کہ انسان جتنا اس حجاب کے اندر آزاد ہے اس سے بغیر نہیں. جب ہم زینت کی بات کر رہے تھے، ہم نے دانتوں کی زینت کی بھی بات کی، ہم نے ناک کی خوبصورتی کی بات بھی کی، ہم نے اور چیزوں کی بات بھی کی، اور جب عمل کرنے کا وقت آیا تو اس وقت ہم نے کہا کہ اس کلاس والا یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو دل ایک رائے پہ کنوینس ہے اور اسکالر کی آڑ لے کر آپ دوسری رائے پہ چلنا چاہتے ہیں تو ضرور چلیں،
رائے ضرور موجود ہے، لیکن کسی بھی رائے کو فالو کرنے کے لیے آپ اپنی عقل ضرور استعمال کریں. میں آپ کو کوئی چیز امپوز نہیں کرتی، جس چیز کو میرا اپنا شرح صدر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن اس کے بعد جو آپ کا دل چاہے کرے، میرا فیصلہ بتانا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں تک علماء نے کہا کہ یدنین علیہن میں یہ جو ہے نا چادر، اس کو یہ حکم ہے کہ نیچے کرو، نیچے لٹکاؤ. اس میں وہ امپروومنٹ کی تفسیر کرتے ہیں وہاں سے. یدنین علیہن اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اوپر کو کہتے ہیں، اوپر سے لٹکاؤ. اس میں وہ سر بھی آ جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ قرآن میں سر کا لفظ کہیں نہیں لکھا ہوا، قرآن میں تو بہت سے لفظ نہیں لکھے ہوئے، تو آپ دین کے حکم پہ عمل کرتے ہیں تو چھوڑ دیں گے. قرآن میں لکھا ہوا سجدے میں 3 دفعہ یہ تسبیح پڑھو اور رکوع میں 3 دفعہ، تو آپ نے جو قرآن میں لکھا اس لیے ہم بھی پڑھ رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ویسے بھی جو گھر کے کپڑے ہوتے ہیں وہ اٹریکٹیو ڈریس ہوتا ہے. کسی میں آپ کو بازار میں آ جائیں تو کیا ہوگا؟ کہیں کوئی عالم اس چیز کو ریکمینڈ نہیں کرتا، کسی عالم کا بہت سہارا نہیں، کوئی دوسرا پوائنٹ آف ویو اس میں نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ جلباب کے بغیر یا چادر کے بغیر نکلے. ہاں وہ عورت نکل سکتی ہے جس کا وہ حال کسی نے شیروں میں لکھ کے بھیجا تھا، مجھے یاد ہوگا آپ کو جو سنایا بھی تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ اور واقعات ہیں جس سے کچھ احکام نکلتے ہیں کہ 2 لوگ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی سے پہلے اس لڑکی کو جا کے دیکھو جس سے تم نکاح کرنے جا رہے. اگر وہ گلیوں بازاروں میں ایسے پھر گئی تھی اور دیکھی جا چکی تھی تو دوبارہ دیکھوانے کا کیا حکم تھا؟ اسی طرح ایک صحابیہ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتی اوپر سب سے باؤں تک کورڈ. آخر وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں. تو لوگ حیران ہوتے ہیں اتنے بچے شہید ہو گئے اور ابھی تو حجاب کر رہی ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو شرم حیا نہیں کھولی. اس بات کے سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ جاہلیت کے دور میں عورتیں کیا کرتی تھی کہ وہ اپنی زینت جو ہے نمایاں کر کے گلی بازار میں پھرا کرتی تھی. عورت کی آواز کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں. اکثر لوگ اس کو مسئلہ بتا رہے کہ عورت کی آواز مردوں تک نہیں پہنچنی چاہیے. آپ کی کیسے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. میرے پاس قرآن اور حدیث سے اپنی سمجھ کی دلائل ہیں، لیکن اب بہت اچھا ہو کہ آپ بھی کچھ وضاحت کریں. انشاءاللہ صورت انداز میں وہ واقعات لے کر آپ کی حضرت عائشہ کے بارے میں وہ ریفرنس کے ساتھ وہ باتیں لے کر آپ کی کہ جس میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مردوں کو بھی پڑھاتی تھی اور عورتوں کو بھی. حضرت عائشہ کے بارے میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ازواج مطہرات سے بڑا پردہ کسی کا نہیں ہے. سب سے زیادہ پردے میں ہمیں وہ نظر آتی، لیکن آواز کا پردہ ان کے یہاں کہیں نہیں. کہیں ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عورت تم یہاں کیوں آئی اور کرسی کیوں بات کری، تمہاری آواز کا پردہ ہے. آواز میں جس آواز کو منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ لوچدار آواز، دل لبھانے والی آواز، اور ایسی آواز کی جس سے برائی کا اندیشہ. ایک گدردار آواز میں اگر کوئی شخص قرآن پڑھا رہا ہے تو وہ دلوں کو جا کے خدا کی طرف مائل کرے گی، وہ عورت کی طرف مائل ہوگی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بے شمار مردوں نے بھی کیسٹ سنی ہے. اللہ کا لاکھ میرے میرے سامنے یہ سب اللہ کا کرم. آج تک الحمدللہ کسی ایک جگہ سے نیگیٹو بات نہیں ہے کہ ہم ان کی آواز سے ان کے دل بیدہ ہو گئے. کوئی کسی مرد نے آج تک میرے کانوں تک نہیں پہنچی. آگے اللہ بہتر جاتا. اس لیے کہ جو آواز جا رہی ہے وہ قرآن کی نمائندہ ہے، نہ کہ میری ذات کی نمائندہ ہے. اس میں میں کوئی گانا نہیں گا رہی یا کوئی لو اسٹوریز نہیں وہاں پڑھ رہی ہے، سنا رہی. خدا کی آیات ہیں، جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کا نام خدا کی طرف بات بڑھ جاتا ہے، اللہ کی ذات محسوس ہوتی ہے. اور تعلیم کے لیے جب بات کرنے کی اجازت ہے تو اگر کسی کے دل میں برائی ہے تو وہ اپنا حساب خود خدا کو دے گا. اس لیے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ آپ معاشرے کے اندر ایک ایسی دیوار قائم کریں کہ ایک طرف سب مردوں کو کر دیں، ایک طرف عورتوں کو کر دیں. انٹریکشن ہوگا، اس کے لیے حدود ذات بتا دیجیے کہ کس طرح زینت کو تم چھپا کے اپنی آزادی میں اپنا لین دین کر سکتے. کیا ازواج مطہرات کے علاوہ اور عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال جواب کے لیے نہیں آتی؟ اس کے لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیا وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں؟ ہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نمونہ تھے ہمارے لیے. اگر ایسا ہوتا تو فرماتے کہ لوگوں میرے ساتھ تو بات کرنے کی اجازت ہے، باقی کسی کے ساتھ اجازت نہیں. اب یہ ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں. تو اسی طرح یہ ہے کہ ان لوگوں ظاہر کی میں نے وضاحت کی تھی کہ جو ظاہر ہو جائے نہ کہ ظاہر کیا جائے. ظاہر ہونے میں اور ظاہر کرنے میں فرق ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سب عورتوں کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت سی عورتوں کو گاؤں میں کھیتوں میں کام کرنا پڑتا. آپ کا خیال ہے برقع پہن کے وہ کام کریں گے؟ نہیں، انہیں ضرورت بھی نہیں وہاں برقع پہن کے کام کرنے کی. ان کی چادر پہن کے زینت کچھ اور ان کے جسموں کی زینت ہوتی بھی خاص نہیں ہے.
وہ ایک باوقار لباس میں اپنا کام کرے. بہت سی عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں. لانڈریوں کے بارے میں آتا ہے کہ لانڈری اور آزاد عورت کے ڈریس میں فرق ہے. تو وہ فرق کیا ہے؟ غلام عورت یا اسی طرح یہ جو عام عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں، کیا آپ کا خیال ہے وہ گلوز پہن کے لوگوں کو برتن مانجیں یا وہ چہرے چھپا سکتی ہیں؟ ان کی طرف مائل ہونے کے چانسز کم ہے بنسبت ایک ینگ گرل کے کہ جو انتہائی خوبصورت ہے، بہت اٹریکٹو اور چارمنگ ہے. لہٰذا پردے کے احکامات مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہیں، مختلف حدود اور مختلف ریلیکسیشن کے ساتھ. اور اس میں جو پچھلے سال کی بھی کیسٹ ہے اس میں بھی میں نے یہ مسئلہ چہرے کے پردے اور ان چیزوں کا بات کیا ہے. اچھا ایک اور مثال حدیث میں آتا ہے حج میں جانے والی عورت کے لیے لا تنتقب المرأة المحرمة، احرام والی عورت نقاب نہ پہنے. اس کا کیا مطلب ہے کہ عام عورت کیا کرے گی؟ یہ حدیث ہے. جو بھی یہ کہتا ہے نا علماء یہ فرماتے ہیں اس سے پوچھیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ احرام والی عورت نقاب نہ پہنے. اس کا مطلب ہے کہ وہ عام حالات میں پہنے، لیکن پھر بھی ریلیکسیشن ضرور ہے بوڑھی عورتوں کے لیے، کام والی عورتوں کے لیے، شادی شدہ ہونے کے بعد جو عمر سے ذرا گزر جاتا ہے انسان. لیکن یاد رکھیں کہیں ایک روایت ایک عالم یہ نہیں کہتا کہ پورے میک اپ اور زیور میں آپ سب کے سامنے آئیں. یہ کہیں بھی اجازت نہیں. اس کا حساب آپ کو اللہ کو دینا ہوگا لازمی طور پر. اس کے لیے آپ نے یاد رکھیں. اور باقی چیزیں جو ہیں کہ آپ بغیر میک اپ کے ہیں، بغیر زیب و زینت کے اور بغیر اس کے، تو آپ ٹھیک ہے اچھی طرح بال ڈھانٹے ہوئے ذرا سے اوپر سے نیچے میں ذرا سے یہاں گردن کی بھی کہیں اجازت نہیں. کیونکہ لوگ جب وہ لیتے ہیں تو پھر یہاں تک کھلا ہے یہ ساری تھوڑی اور یہ گردن. آپ نے ملیشین عورتوں کو دیکھا ہوگا یا انڈونیشین کو جو حجاب دیتی یہاں بھی سلا ہوتا ہے کچھ خاص طور پہ چن چھپانے کے لیے. چن چھپی ہوئی اور اوپر سے ماتھا چھپا ہو تو نیچے سے آنکھیں اور ناک اور تھوڑا سا منہ کھلا ہو تو وہ اس میں بھی اتنی خاص زینت نظر نہیں آتی. لیکن ہمارے یہاں تو پھر یہ کہ کان بھی کھل جاتے ہیں اور بال بھی سارے کھل جاتے ہیں اور ذرا سے ریلیکسیشن سے بہت کچھ بہت آگے تک چلے جاتے ہیں. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نقاب نہ کرے عورت جو ہے احرام کی حالت میں، تو اس کا مطلب ہے کہ سلا ہوا وہ جو پراپر نقاب کا ایک ڈریس ہے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے نقاب سلے ہوئے پیس کو کہتے ہیں کہ جو چہرے پر لیا جاتا ہے. نقاب کی ڈیفینیشن ہے. تو جب وہ احرام والی عورت میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سلا بنا لے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھی سب کچھ اپنا کھول دے. میں نے جب فرسٹ ٹائم عمرہ کیا میرے لیے ایکسپیرینس وہ بالکل نیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بالکل حدیث میں منع کیے تھے. تو پھر مجھے سمجھ میں اس طرح کے اوپر سے بھی کچھ کھینچ لیا اور نیچے سے بھی کپڑا اس طرح کر دیا اور الحمدللہ بہت آرام سے سلا ہوگی کبھی پہنا. لیکن یہ چادر اس طرح کی کہ یہاں بھی لگا ذرا سا اوپر سے کھینچا ذرا سا نیچے. اور اس میں شاید اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ایک خاص حج کا موقع ہوتا ہے، اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے کام میں ہے اور اللہ کے گھر والوں کی سفوکیشن بازو ہو جاتی ہے تو وہاں کافی سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے میں نے کیوں کیا گیا. لیکن حج کا کراؤڈ اور آپ کا جہاں سفر کا کراؤڈ ایک ہی ہے. دونوں کا یونیفارم تو زینت میں نہیں آتا. اس کے اوپر جلباب ضروری. آپ دیکھیں کہ زینت نہیں بھی تو وہ لباس تو ہے نا. تو اسکول کے اندر نہ صحیح، لیکن جب آپ گھر سے اسکول تک جا رہے ہیں تو آپ کو جلباب اوڑھنا ہوگا. بلکہ اپنا دکھوں میں لینا اللہ جیو میں لینا. پچھلے سال آپ نے بتایا تھا کہ اللہ سینے سے شروع نہیں ہوتا، سر ہی سے ہوتا ہے. جی یہ وضاحت ہو گئی تھی. As we have to go to places such as Britain, having disbelievers around us, اور اس کا مطلب کہ ہم وہاں کیا کریں. میں تو وہاں 4 سال رہی ہوں اور اس کے بعد بھی گئی ہوں اور پھر کل وہیں اس وقت انشاءاللہ ہوگی زندگی رہی تو اور اسی ڈریس میں ہوگی جس ڈریس میں یہاں ہوگی. مجھے کبھی نہ تو مشکل پیش آئی، نہ خوف آیا، نہ کسی نے مجھے کبھی کچھ کہا. کچھ بھی نہیں کوئی کہتا تھا. بہت ساری یورپین کنٹریز میں گئی اور اسی حال میں گئی ہوں. مجھے کسی نے نہیں کہا کہ اتارو اس کو نہیں تو ہم تمہیں اپنے ملک میں گھسنے دیں گے. ٹھیک ہے وہ نہ گھسنے دے تو اور بات ہے. اللہ کی جنت میں بھی کسی نے روک دیا اندر جانے سے. آپ کو پتا ہے کہ وہ عورتیں ہیں جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے ان کے لیے کیا ہے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. ہاں وہ دور دور تک ہی کیوں نہ آئے ہو. لباس پہن کر ننگا رہنے کا مطلب کیا؟ ٹائٹ یا سی تھرو. اگر آپ کو بھی سمجھ نہ آئے تو اللہ ہی آپ کو سمجھائے، میں تو نہیں سمجھا سکتی. یہ کسی اور نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت صفوان نے انہیں پہچان دیا پردے کی آیات اترنے سے پہلے، کیونکہ بعد میں وہ چہرہ ڈھانپتی تھی تو وہ جب نہیں ڈھانپتی تھی تو صفوان ان کو پہچان دی. یہ بھی ایک واقعہ اس میں آتا ہے. اگر ابو ہم کمرے میں آرام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی آرام کرنا ہے
تو کیا ابو کی موجودگی میں آرام کر سکتی ہوں؟ جی ہاں، اپنے آپ کو چادر سے لپیٹ کے لیٹ جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ سوئے تو آپ کے سب ہاتھ ملیے ننگے ہو رہے ہیں. اور اس سے پرہیز کرنا لازم ہے. جب عورت جوان ہو جاتی ہے تو جیسے بسمہ کی حدیث میں کہ چہرے اور ہاتھ کی سوا چیز نظر نہیں آنی چاہیے. تو یہ عموماً کیا ہے؟ محرم رشتے داروں کے سامنے کہ نوجوان بچیاں جو ہیں وہ سینے اور گریبان اور سب کچھ کھول کے نہ آئیں. وہ غیر محرم کو بلا وجہ میں گھورے تھے کہ بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی، ان کا کیا ہے؟ تو اس کو کسی مجبوری ہو دیکھنے کی نہ دیکھیں. اپنی نگاہیں اپنے کنٹرول میں ہیں. تصویریں وہاں لگی ہوئی ہیں. اب مثلا مجھے پتا چلا تو سامنے کیا تصویر مجھے نہیں پتا چلا. اپنے ایک بھائی اور والد کے سامنے شارٹ سلیوز میں جانا جائز ہے. پرہیز کرے. جب بچی جوان ہو جائے تو والد اور بھائی کے سامنے شارٹ سلیوز میں مت جائیں، کیونکہ حیا جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچتا ہے. کہ عورت اور عورت کا سفر، عورتوں کے سامنے کوئی بات نہیں، لیکن عورت اور مرد کے سفر میں جو فرق آ جاتا ہے. ڈیٹ بن چکا ہے اور آپ لوگوں نے اسلام ہوا، میل ملاقات اور بہت کچھ کرنا، اور میں نے ابھی جا کے بیٹھنگ کرنی ہے، اس لیے اجازت چاہتی ہوں. دعا میں یاد رکھیے اللہ کرے کہ اسلام کے لیے جا رہی ہوں پورے خلوص سے نیت سے بہترین کام کرتی ہوں. اور آپ سب کی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب